سوال آیا کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں بہت اوور سینسٹیو ہوں، ان کو کیسے ختم کریں؟ غصے کے بارے میں بعض ٹپس تو ہمیں سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تعلیم کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ انسان چاہتا ہے شیطان سے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر غصہ آئے تو کوشش کرے کہ وہ پانی کا ٹھنڈا گلاس پی لے، اس سے بھی وقتی طور پہ انسان کا غصہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اگر مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے ان کی بیعت کا، کہ کس طرح پہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہ جب وہ قتل کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں کسی شخص نے کہا کہ جی ان کی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بعد میں پوچھیے گا، پہلے تو اپنے گھر جا کے دیکھیں کہ آپ کی بہن مسلمان ہو گئی ہے، بہن اور بہن ہوئی۔ آپ غصے کی حالت میں جب اپنی بہن کے گھر آئے تو دیکھا کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑے غصے سے آپ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ پیش آئے، اور تھوڑی ہاتھا پائی بھی ہوئی جس کے نتیجے میں بہن کو بھی چوٹیں آئیں۔ جب بہن کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، اور آپ نے کہا کہ اچھا جو جس چیز کی آواز آ رہی تھی وہ میرے سامنے لے کر آ۔ تو اس وقت آپ کی بہن نے جو بات کہی وہ بھی بڑی پر حکمت بات تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، تب تک نہیں جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے، لہٰذا آپ جائیں جا کے غسل کر کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غسل کیا تو غسل کے نتیجے میں ان کا جو غصہ تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ پھر جب آپ نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی غالباً آیات تھی جب وہ سنی تو اس سے آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور وہی شخص اسی دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ واقعہ بھی حال ہی میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے جمعے کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ غصے کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ غسل کر لے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک طریق یہ بھی ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو جس جگہ پہ یا جس شخص سے اس کو غصہ آیا ہے وقتی طور پہ اس جگہ سے اٹھ کے کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلا جائے، اس کے نتیجے میں بھی چند منٹوں تک انسان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ان کو عمل میں لانے کے نتیجے میں انسان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ رہ گئی بات اوور سینسٹیو ہونے کی، تو اوور سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ انسان یعنی کہ انسان جو بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے اس کی بھی بعض وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کیوں کسی وجہ سے حساس ہو گیا ہے، کیوں کس وجہ سے وہ اوور سینسٹیو ہوا ہے۔ اس کے بعد جو بھی وجوہات ہیں ان کے اوپر جو ہے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اوور سینسٹیو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے مذاق کرے تو وہ مذاق جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے مذاق برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ خود بھی مذاق نہ کرے، نہ وہ دوسروں کے ساتھ مذاق کرے گا نہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ مذاق کرے گا۔ ایک تو یہ اس بات کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک حل اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جس کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی یاری ہو، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ اگر وہ اس کو کوئی بات کریں تو وہ مائنڈ نہ کرے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک شخص تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص اس کو کچھ بھی کہہ دے، انسان حت الوسع اس کی بات کو مائنڈ نہیں کرتا بلکہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس کی بات کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اس پہ۔ تو اسی قسم کے انسان کے ساتھ بیٹھیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ مذاق کرے گا آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ کا جو ایک سیلف ڈیفenس کا میکینزم ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ کی قوت ارادی ہے وہ پختہ ہوگی، آپ میں برداشت کو، مذاق کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا۔ اسی طرح جو بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اوور سینسٹیو ہوتا ہے ان کو دیکھ کے اس کے مطابق انسان کو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔